حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا الزام تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کا گورنر بنا کر وہاں بھیجا تو معاویہ بن ابی سفیان نے مصر پر حملہ کیا اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے اس کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نائلہ، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی چشمدید گواہ تھیں، انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کچھ دیر قبل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محمد بن ابی بکر کو بھی دیکھا تھا، لیکن ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کو پکڑا اور ان کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے سنت رسول کو تبدیل کیا ہے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے میاں برخودار، اگر تمہاری جگہ پر تمہارے والد گرامی ہوتے تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتے، یہ سن کر محمد بن ابی بکر شرمسار ہو کر وہاں سے لوٹ گیا اور محمد بن ابی بکر صدیق کے پیچھے آنے والے 3 افراد نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت نائلہ کا کہنا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے 3 افراد میں محمد بن ابی بکر صدیق شامل نہیں تھے، بلکہ محمد بن ابی بکر صدیق ان 3 نامعلوم افراد سے پہلے اندر آئے تھے اور وہ 3 نامعلوم افراد آج تک نامعلوم ہی ہیں۔ محمد بن ابی بکر بعد میں بھی کئی دفعہ محفلوں میں اور اپنے احباب اور دوستوں کے مجمع میں اس بات کا اعتراف کرتے رہتے تھے کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن باخدا میں نے ان کو شہید نہیں کیا، لیکن میں ان کے ساتھ اپنی کرنے والی بد اخلاقی پر آج بھی شرمسار ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی اہلیہ کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور یوں ان کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سرپرستی میں پلنے بڑھنے لگے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر صدیق کی پرورش اپنے زیر سایہ فرمائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ محمد بن ابی بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست راست تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شانہ بشانہ ہر جنگ میں اور ہر مقام پر کھڑے نظر آتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفۃ المسلمین کا حلف لیا تو انہوں نے اپنے ایک رضائی بھائی عبید اللہ ابن سرح کو مصر کا گورنر تعینات کیا۔ ابن سرح ایک ظالم اور سفاک شخص تھا اور یہ اہل مصر پر ظلم ڈھایا کرتا تھا، اور جب اس کی شکایات امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار ملیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار ابن سرح کو اس کی تنبیہ کی اور اس کو حکم دیا کہ اپنی روش سے باز آؤ، لیکن وہ اپنی روش سے باز نہ آیا۔ پھر اہل مصر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ابن سرح کی شکایات پہنچائیں تو حضرت علی نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی کہ ابن سرح کی مصر کی گورنری سے معزول کر کے اس کی جگہ پر محمد بن ابی بکر صدیق کو مصر کا گورنر تعینات کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر تعینات کر کے مصر بھیجا تو مروان بن حکم نے شرارت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر خلافت ثبت کر کے ایک جعلی خط لکھا اور مصر میں ابن سرح کو بھیجا۔ اس خط میں مروان بن حکم نے لکھا کہ محمد بن ابی بکر صدیق جب بھی تمہارے پاس مصر میں پہنچیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ راستے میں ہی وہ خط محمد بن ابی بکر صدیق کے ہاتھ لگا تو وہ خط لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا، اگر میں نے محمد بن ابی بکر صدیق کو قتل کرنے کا حکم نہیں دینا ہوتا تو میں اس کو مصر کا گورنر تعینات کر کے وہاں کیوں روانہ
روانہ کرتا۔ بعد میں تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ مروان بن حکم نے جعلی خط لکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر بھی ثبت کر دی تھی، اور مروان بن حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا اور ان کا داماد بھی تھا۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ میں بے انداز دخل اندازی کر کے اس میں سے بہت سے ناجائز فائدے اٹھائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور اقتدار کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کیے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقربا پروری کا طعنہ بھی ملتا ہے۔ محمد بن ابی بکر صدیق جنگ جمل کے دن اپنی ہمشیرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں فاتح ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر صدیق کو ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کیا اور نصیحت فرمائی کہ ان کو بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر صدیق کو مصر کا گورنر تعینات کر کے مصر روانہ کیا تھا، لیکن محمد بن ابی بکر صدیق انتظامی طور پر زیادہ کارگر ثابت نہ ہو سکے اور مصر ان کے ہاتھ سے نکلنے لگا۔ معاویہ بن ابی سفیان کو جب پتہ چلا کہ مصر میں محمد بن ابی بکر انتظامی طور پر کمزور ہیں تو انہوں نے مصر پر چڑھائی کرنے کا سوچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خاص جانباز سپاہی مالک اشتر کو مصر کی گورنری پر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ مصر کو مضبوط کیا جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ مالک اشتر کو راستے میں ہی معاویہ بن ابی سفیان نے دھوکے کے ساتھ اپنے ایک آدمی کے ذریعے زہر دے کر شہید کروا دیا اور مصر پر حملہ کیا تو محمد بن ابی بکر صدیق وہ لڑائی ہار گیا اور ایک غار میں چھپ گیا۔ عمر بن عاص جو کہ معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے اس لشکر کے کماندار تھے، انہوں نے محمد بن ابی بکر صدیق کو گرفتار کر لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ محمد بن ابی بکر صدیق کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا اور بعد میں ان کی لاش کو مردہ گھوڑے کے پیٹ میں ڈال کر سلائی کر کے اس کو آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اس طرح کی شہادت کا علم ہوا تو وہ سخت افسوس فرماتی رہیں۔ وہ کہتی تھیں کہ میں اسے اپنا بھائی اور اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، چونکہ انہیں آگ میں جلایا گیا تھا۔ اس غم کی وجہ سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کبھی بھی بھنا ہوا گوشت تناول نہیں فرمایا۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی اللہ تعالیٰ کے بزرگوں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کے ساتھ کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔